الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورة العمران آیت نمبر 183 to 200. لفظی ترجمہ الذین جن لوگوں نے قالوا کہا ان اللہ کہ اللہ نے عہد لیا ہے الینا ہم سے اللہ کہ نہ نؤمنا ہم ایمان لائیں لرسول کسی رسول پر حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا وہ لائے ہمارے پاس بقربان قربانی تأکلہ کہ جسے کھا لے نار آگ کل آپ کہہ دیں قد پس جاءکم آئے تمہارے پاس رسول بہت سے رسول من قبلی مجھ سے پہلے
بالبینات نشانیوں کے ساتھ، و بالذی اور اس کے ساتھ جو کل تم کہتے ہو، فلما پھر کیوں، قتل تم نے قتل کیا انہیں، ان اگر تم ہو صادقین سچے، فَإِن پھر اگر کذبوک وہ جھٹلائیں آپ کو، فقد تو البتہ کذبا جھٹلائے گے، رسلم بہت سے رسول، من قبلک آپ سے پہلے، جاؤ جو لائے، بالبیناتی کھلی نشانیاں، والزبری اور صحیفے، والکتابی اور کتاب، منیر روشن، کل نفس ہر جان کو، ذائقۃ چکھنا ہے، الموتی موت کو، وانما اور بے شک، توفون پورے ملیں گے تم کو، اجورکم تمہارے اجر، یوم القیامتی قیامت کے دن، فمن پھر جو، زحزحا دور کیا گیا، عن النار دوزخ سے، وادخلا اور داخل کیا گیا، جنت میں، فقد پس تحقیق، فازا مراد کو پہنچا، ومل حیات الدنیا اور نہیں دنیا کی زندگی، الا مگر، متاع سامان غرور دھوکے کا، لتبلون تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنی جانوں میں، ولتسمعن اور ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے جنہیں، اوتوا الکتاب دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے جنہوں نے، اشرکوا شرک کیا، اذًا دکھ دینے والی بات، کثیراً بہت سی، وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ تو بے شک، ذَلِکَ یہ، من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے ہے، وَإِذْ اور جب، اخذ اللہ لیا اللہ نے، میثاق عہد، الذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، لتبیننہ اسے ضرور بیان کر دینا، للناس لوگوں سے، ولا اور نہ، تکتمونہ چھپانا اسے، فنبذوہ تو انہوں نے پھینک دیا اسے، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، واشتروا اور حاصل کی، بھی اس کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، فبئس تو وہ کتنا برا ہے، ما جو، یشترون خریدتے ہیں، لا تحسبن آپ ہرگز نہ سمجھیں، الذین کہ جو لوگ، یفرحون خوش ہوتے ہیں، بما اس پر جو، اتوا انہوں نے کیا، ویحبون اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما اس پر جو، لم نہیں، یفعلوا انہوں نے کیا، فلا پس نہ، تحسبنہم سمجھیں آپ انہیں، بمفازۃ کہ وہ چھوٹ گئے، من العذاب عذاب سے، ولہم اور ان کے واسطے ہے، عذاب عذاب، علیم دردناک، وللہ اور اللہ ہی کی ہے، ملک بادشاہت، سماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قادر ہے، انا بے شک، فی میں خلق السماواتی آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، الذین جو لوگ، یذکرون اللہ
یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلا اور پر جنوبہم اپنی کروٹوں پر لیٹے، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی میں خلق السماواتی آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، ربنا اے ہمارے رب، ما نہیں، خلقتا تو نے پیدا کیا، ہذا یہ، باطلاً بے فائدہ، سبحانکا تو پاک ہے، فقنا تو بچا لے ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من جسے تو داخل کرے گا، نارا آگ میں، فقد تو ضرور، اخزیتہ تو نے رسوا کیا اس کو، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کا، من انصار کوئی مددگار، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، سمعنا سنا، منادییں ایک پکارنے والا، ینادی پکارتا ہے، للایمانی ایمان لانے کو، ان کہ آمینو ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا سو ہم ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر تو بخش دے، لنا ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر عنا اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور ہمیں موت دے، مع الابرار نیکیوں کے ساتھ، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور ہمیں دے، ما جو، وعدتنا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک اپنے رسولوں کے واسطے سے، ولا تخزنا اور نہ رسوا کر ہمیں، یوم القیامتی قیامت کے دن، انکا بے شک تو، لا تخلف نہیں خلاف کرتا، میعاد وعدے کے، فاستجابا پھر قبول کی، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی کہ میں، لا نہیں، اضیع ضائع نہیں کرتا، عملا محنت، عاملن کسی محنت کرنے والے کی، منکم تم میں سے، من ذکرن مرد، او انثی یا عورت، بعدکم تمہارا بعد، من بعد سے ہے، فالذین سو جنہوں نے، ہاجروا ہجرت کی، واخرجوا اور نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واوذوا اور ستائے گئے، فی سبیلی میری راہ میں، وقاتلوا اور لڑے، وقتلوا اور مارے گئے، لأکفرن ضرور دور کروں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ولادخلنہم اور ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے نہریں، ثواباً بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس ہے، حسن اچھا، ثواب، لا یغرنک نہ دھوکہ دے آپ کو، تقلب چلنا پھرنا، الذین ان کا جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، متاع فائدہ ہے، قلیل تھوڑا سا، ثم پھر، مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم دوزخ ہے، وبئس اور کتنا برا ہے، مہاد بچھونا، لیکن الذین لیکن جو لوگ، اتقوا ڈرتے رہے، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے ہیں، جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، نزلا مہمانی ہے، من عند اللہ
اللہ کی طرف سے، وما اور جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیرٌ بہتر ہے، للابرار نیک لوگوں کے واسطے، وَإِنَّا اور بے شک، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے بعض وہ بھی ہیں، لمن جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، خاشعین عاجزی کرتے ہیں، للہ اللہ کے آگے، لا یشترون مول نہیں لیتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بدلے، ثمناً مول، قلیلاً تھوڑا، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند پاس ربہم ان کے رب کے، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اصبروا تم صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا اور مورچوں پر جمے رہو، واتقوا اور ڈرو، اللہ اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون مراد کو پہنچو۔ تفسیر آیت نمبر 183 سے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ اس آیت میں یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی اور صدقات کو جلا ڈالے۔ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے تو ایسا کوئی معجزہ نہیں آیا، اس لیے آپ پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ پہلے نبیوں میں سے ایسے نبی بھی آئے کہ جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانیوں کو کھا جاتی، جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی قبول ہو گئی، اور دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی کیا ہے، سچا ہے۔ لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا اور انہیں قتل کیا جو تمہارے پاس یہ نشانی لے کر آئے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہودیوں کے جھٹلانے اور ان کی اس طرح کی کٹ حجتیوں سے آپ اپنا دل خراب نہ کریں۔ ایسا معاملہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو چکا ہے، ان کو بھی انہوں نے اسی طرح جھٹلایا۔
پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل فلاح کیا ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اس آیت میں ایک تو اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ کوئی جان موت سے بھاگ نہیں سکتی، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا بھی ہے۔ اس لیے اپنی دنیا بناتے وقت، اپنی دنیا کا سوچتے وقت ایک بار یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ دنیا چھوڑ کر جانی بھی ہے۔ اور دوسری بات اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ انسان نے جو بھی کیا اس دنیا میں، اچھا کیا، برا کیا، جیسے بھی اعمال کیے، اس کو قیامت کے روز اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرا کامیابی کا معیار بتلا دیا گیا کہ اصل میں کامیاب انسان شخص کون ہے، جس نے اپنی اس دنیا کا اتنے اچھے سے استعمال کیا کہ اس میں اپنے لیے جنت کما کر چلا گیا، اور اس دنیا میں اپنے رب کو اتنا راضی کر کے گیا کہ وہ آگ سے بچا لیا گیا۔ تو اصل کامیابی اس شخص کی ہے، اصل خوش قسمت وہ شخص ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس آیت میں بتائی گئی وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کا سامان کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے، اور جو اس دھوکے سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب ہے، اور جو اس کے دھوکے میں پھنس گیا وہ ناکام و نامراد ہونے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے تو وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کے پانی میں کس قدر کمی آئی ہے۔ یعنی سمندر میں اگر انگلی کو ڈبویا جائے اور نکالا جائے تو انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے، اور سمندر کے پانی میں کتنی کمی آئے گی۔ بس دنیا کی حقیقت صرف اتنی سی ہے دنیا، جس کے پیچھے انسان بھاگتا چلا جاتا ہے، اپنا ایمان خراب کرتا ہے، اپنی آخرت خراب کرتا ہے، اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتا ہے، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، صرف اتنی حقیر سی اتنی سی دنیا، اتنے سے فائدے کی خاطر۔ تو ہمیں اس دھوکے کی زندگی کے پیچھے اپنی ہمیشگی کی زندگی کو برباد نہیں کرنا۔ اگر آج زندگی میں کوئی کمی رہ بھی گئی، دنیا نہیں بھی ملی تو کیا ہے، اتنی سی تو دنیا ہے، اتنی سی تو زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی نہیں گزرے گی، وہ آخرت کی زندگی نہیں گزرے گی، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اس لیے ہمیشہ پہلے اس زندگی کا سوچنا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم الٹ چلتے ہیں، ہم ہمیشہ اس زندگی کا سوچتے ہیں اور اس زندگی کو بھول جاتے ہیں، ہمیشہ اس زندگی کے فائدے کا سوچتے ہیں، اس زندگی کے فائدے کو بھول جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمائے جانے کا بیان ہے، کہ یعنی اگر تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی، اور یہ بھی کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، لیکن اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ آج بھی جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اس کے ایمان کے مطابق اس کی جان اور مال کے ساتھ آزمایا جاتا ہے۔ آج بھی اسے بہت سے لوگوں کی باتوں کو سننا پڑتا ہے، جو بھی دین کی طرف آتا ہے، دین کو پسند کرتا ہے، دین کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کو بہت سی اذیتوں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا لوگوں کی طرف سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا حل بتا دیا، اگر تم ان سب پر صبر کرو گے، لوگوں کی مخالفتوں پر، لوگوں کے طعنوں پر، لوگوں کی اذیتوں پر، دکھوں پر جو تمہیں اس راستے میں ملیں، اس پر اگر تم صبر کرو اور اپنے تقوی کو اختیار کیے رکھو تو یہ یقیناً بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مشرکین، یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جو گرد اٹھی اس نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی۔ قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کی باشندگان کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہے، اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بغض و عناد کا مظہر ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزری سے ہی کام لیں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، لوگوں کی باتیں سننی پڑی، لوگوں کے دکھ سہنے پڑے، لوگوں کی تکلیفیں سہنی پڑی، تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو جب بھی اس راستے میں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، لوگوں کی طرف سے کوئی اذیت ملے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور اپنے رب سے مدد مانگنی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اللہ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔
اس میں آیت میں اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا تھا کہ تمہاری کتابوں یعنی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں ان لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں، لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پش ڈال دیا۔ یعنی ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر موجود تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کی کتاب میں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر جو موجود تھا، اس کو چھپایا اور خود بھی جھٹلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسروں کو بھی جھٹلانے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بدلے ان کا انجام بہت برا ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ بھی کارنامے درج کر دیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے، ان کا بھی کریڈٹ انہی کو مل جائے۔ یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی، جن کے پیش نظر آیات کا نزول ہوا، اسی طرح آج بھی یہ خصلت بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جو اپنے انہوں نے کارنامے کیے ان پر تو تعریفیں چاہتے ہی چاہتے ہیں، بلکہ وہ کام جو انہوں نے خود نہیں کیے ان کا کریڈٹ بھی خود لینا چاہتے ہیں۔ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے؟ ایسا کون لوگ کرتے ہیں جو اپنی ذات کو ہمیشہ سب سے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کا کتنا سخت انجام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان آیات سے سورۃ ال-عمران کا وہ آخری رکوع شروع ہو رہا ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، اور ان آیات کے ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان آیات کو پڑھا اور ان پر غور و فکر نہیں کیا۔ تو جب ہم ان آیات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان پر کیا کریں گے؟ غور و فکر کریں گے، کیونکہ آپ سے ہم نے کیا فرمایا؟ اس کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان آیات کو پڑھا اور ان پر غور و فکر نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک گھڑی کا غور و فکر ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے، تو غور و فکر کا اجر بھی بہت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یہ آیات پڑھا کرتے تھے، جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو جب بستر سے اٹھتے تھے تو سورۃ ال-عمران کا یہ آخری رکوع پڑھا کرتے تھے۔
تو کیا ہے ان آیات میں دیکھتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں رات اور دن کے آنے جانے میں۔ کہ کیا مقصد ہے؟ یہ رات اور دن کا آنا جانا کیا بے وجہ ہے؟ کیا اس کا کوئی مقصد نہیں؟ رات اللہ رب العزت نے آرام کے لیے بنائی اور دن کس لیے بنایا؟ کام کاج کے لیے بنایا۔ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کر کے انسان کو کیا ملتا ہے؟ انسان کو اپنے رب کی محبت ملتی ہے۔ انسان غور و فکر کر کے اپنے رب کو مزید پہچانتا ہے اور اس کی اللہ سے محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے کہ یہ سب کائنات، یہ سب نظام اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ میرے لیے بنایا۔ رات اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جو غور و فکر کرتا ہے اور اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے رب کی جب پہچان ہو جاتی ہے اس کو، پھر وہی شخص اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کروٹوں میں لیٹے اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور ایسا ہی شخص پھر غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بے شک میرے رب نے کچھ بھی بے فائدہ نہیں بنایا، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، اسی طرح مجھے بنائے جانے کا بھی مقصد ہے۔ اور جو پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے، جو اس طرح سے اپنے رب کو پہچانتا ہے، تو اسی کے دل سے یہ دعائیں نکلتی ہیں۔ کون سی؟ رب سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ہماری آخرت سنوار دے، ہمیں اس روز جہنم سے بچا لینا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لینا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور ظالموں گنہگاروں کا تو کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لائے۔ یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر۔ اب رب کو پہچاننے والے کیسے کہتے ہیں اپنے رب کو؟ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کرنے والا آواز بلند کر رہا تھا، کس کی طرف بلا رہا تھا؟ ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ تو ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ اب تو ہمارے گناہ معاف فرما دینا، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دینا، جو ہم کر چکے ان کو بھی ہمارے نامہ اعمال سے صاف کر دینا، یعنی ہمیں معاف فرما دینا، اور جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کرنا۔ اللہ اس حال میں موت آئے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں، نیک اعمال کر رہے ہوں۔
اور فرما برداری کی حالت میں تجھ سے آ ملے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، اور ہمیں وہ کیا تھا؟ جنت، اللہ کی رضا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اتنے پیارے انداز میں اپنے رب سے مانگے، اپنے رب سے دعائیں کرے اور رب سنے نہ، رب قبول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ہرگز ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام نہیں لیا، جس پر یہ آیت نازل فرمائی اللہ رب العزت نے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی جنس ہی ہو، تم میں سے کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، کسی کا عمل ضائع، اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، کسی کا کام ضائع نہیں ہوگا۔ جو جیسا عمل لے کر آئے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اس کے عمل کے مطابق صلہ ملے گا۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کی بھی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اجر بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں جن کو دی گئی اور انہوں نے جہاد کیا اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، انہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ فقراء مہاجرین ہوں گے، جو فقر و فاقہ کے باوجود نافرمانیوں سے بچتے رہے، جب ان کو حکم دیا جاتا تو وہ سنتے اور اطاعت کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی کو امیر کے ساتھ کوئی حاجت یا ضرورت ہوتی تو اس کی حاجت پوری نہ ہوتی حتیٰ کہ اس حال میں موت آ جاتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کو بلائے گا، وہ اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا، میرے راستے میں ان کو تکالیف پہنچی اور انہوں نے پھر بھی جہاد کیا، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب یہ صورتحال فرشتے دیکھیں گے تو دربار الہی میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم دن رات تیری تسبیح کرتے رہے، تیری پاکی بیان کرتے رہے، تو یہ کون لوگ ہیں جن کو تو نے ہمارے اوپر ترجیح دے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے میں لڑے اور تکلیفیں برداشت کی، پھر
پس فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور انہیں کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو بس دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا تو جہنم ٹھکانہ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہیں۔ یعنی یہ دنیا کے وسائل، آسائشیں اور سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، در حقیقت تھوڑا سا فائدہ ہے، قلیل سا فائدہ ہے۔ آج دنیا سے چلے گئے تو یہ سب چیزیں پیچھے چھوڑ جائیں گے، بالآخر یا خود ان چیزوں کو چھوڑ جائیں گے یا یہ چیزیں ان کو چھوڑ دیں گی، تو بالآخر ان سب چیزوں کو، دنیاوی فائدے کو تو فنا ہی ہونا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں فلاں تو لوگ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں دنیاوی، اتنی سہولتیں ہیں، اتنی آسائشیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا چلنا پھرنا، ان کی آسائشیں، ان کی سہولتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ تو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہے؟ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ اصل میں دنیا کی اہمیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں کوئی، اگر مچھر کے پر برابر بھی اس کی کوئی اہمیت ہوتی اس دنیا کی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس لیے تو ان کو مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بس تھوڑا سا دنیا کا سامان ہے، آخر کار ان کا ٹھکانہ، اصل گھر کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جنتیں ہیں، اللہ کے ہاں مہمانی ہے۔ اسی لیے جو مومن ہے وہ دنیا کے حقیر سے فائدوں کے پیچھے نہیں دوڑتا، اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے پاس موجود نعمتوں پر ہوتی ہے اس کی نظر، کہ مجھے وہاں حاصل کرنا ہے، اللہ کے پاس لینا ہے یہ سب نعمتیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس آیت میں اہل کتاب کے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور جو ان کی طرف اتارا گیا
اور ان کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ سب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جیسے علماء یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان صفات کے حامل تھے، اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ جن کی تعداد کم بتائی جاتی ہے، جو ایمان لائے، جو اللہ سے ڈرتے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانا، اس کتاب کو سچی کتاب مانا۔ پھر آخری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صابروا سے مراد یعنی مقابلے پر صبر کرو، جتنی بڑی تکلیف ہے اتنا بڑا مقابلے کا صبر لاؤ، اتنی بڑی ایمان کی طاقت کے ساتھ آ کر اس کا سامنا کرو۔ ورابطوا، اور رابطے میں رہو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو تھامو، ایک دوسرے کے ایمان کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کو مضبوط کرو رابطوں کے ذریعے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جو۔ کامیاب ہونے کے لیے خود صبر، دوسرے کو صبر کی تلقین، اور پھر صبر کیسا؟ مقابلے کا صبر، اور پھر رابطے میں رہو گے، ایک دوسرے کو ایمان کی تلقین کرتے رہو گے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو گے، رابطوں کے ذریعے ایمان کو مضبوط رکھو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو کوئی دشمن تمہیں ہرا نہیں سکتا، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ اور اپنی مراد کیا ہے؟ جنت۔ اس پوری صورت میں جو سب سے بڑا ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ صبر اور تقوی۔ اور صورت کا اختتام بھی کن دو باتوں پر ہو رہا ہے؟ صبر اور تقوی پر۔ صبر اور اللہ کا ڈر، تقوی، یہ وہ دو بڑی طاقتیں ہیں جو آپ کو بڑی سے بڑی جنگ بھی جتوا سکتی ہیں، بڑے سے بڑے امتحان میں بھی کامیاب کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صابر بنائے اور صبر پر قائم رہنے والا بنائے اور تقوی اختیار کرنے والا بنائے۔ تو آج کے لیسن سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ کائنات پر غور و فکر کرنا ہے، غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچاننا ہے، اور اللہ کو پہچاننے کے بعد دل سے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، دل سے اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، اور اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، اور اس دنیا میں دل نہیں لگانا، اور یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے، اور اس دھوکے کے سامان کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی، اپنی ہمیشگی کی زندگی کو برباد نہیں کرنا، اس کو داؤ پہ نہیں لگانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل
من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير